محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنیے اور جھومیے اور پڑھنے کی نیت کیجیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی سے ہم بہت سارے مدنی پھول لے رہے ہیں، اور آج بھی آپ کے پیارے اور عظیم علم کے بارے میں انشاء اللہ الکریم مفید معلومات حاصل کریں گے۔ ظاہر ہے جتنی توجہ ہوگی اتنی توجہ سے ہی اتنا ہی زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ توجہ کے ساتھ سننے والے زیادہ فائدہ حاصل کر پاتے ہیں، زیادہ یاد رہتا ہے۔ یاد رہتا ہے تو عمل کا بھی ذہن بنتا ہے، یاد رہتا ہے تو کسی کو بتانے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ کاغذ قلم بھی ساتھ رکھنے کے لیے گزارش ہم کرتے رہتے ہیں کہ آپ رکھا کریں، کچھ بندہ لکھ لیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خوبیوں سے نوازا، بے شمار خوبیوں سے۔ اللہ پاک کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آپ کی تربیت فرمائی وہ کمال تربیت ہے۔ انہی خوبیوں میں سخاوت بھی ہے، عبادت بھی ہے، آپ کا روزے رکھنا، نفلی روزے رکھنا، آپ کا غریبوں کا خیال کرنا، اور انہی میں ایک بہترین خوبی آپ کی عالمہ ہونا بھی ہے۔ اور آپ ایسی عالمہ ہیں کہ مفتیہ بھی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی آپ سے مسائل کے لیے رجوع کیا کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں آج انشاءاللہ الکریم ہم نگران پاکستان حاجی محمد شاہد اتاری صاحب سے مدنی پھول لیں گے۔ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کیا فرمائیں گے آپ کے علمی شان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنوں کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، جیسے آپ نے بیان کیا، اور اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت خاص نمایاں تھی۔ سبحان اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص قرب حاصل تھا، جس کی بنا پر آپ بلا جھجک پوچھ لیتی تھیں۔ صحیح۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ پوچھنا جو ہے، سوال کرنا، یہ علم کی چابی۔ بے شک۔ آپ بلا جھجک پوچھتی تھیں، بار بار پوچھتی تھیں، آیات کے بارے میں پوچھتی تھیں، فقہ کے بارے میں پوچھتی صحیح۔ تھیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جوابات ارشاد فرماتے رہتے۔ تو یوں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عالمہ، مفتیہ، مجتہدہ ہو گئی اللہ کی کرم سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلا جھجک پوچھنا تو قرب بہت تھا۔ تو آج اسلامی بہنیں کہاں پوچھیں؟ اب ہر گھر میں تو عالم نہیں ہے، تو اس کی کیا صورت کی جائے؟ دیکھیں کہ بچیوں کا نکاح، بچیوں کی شادیاں ایسے گھرانے میں کریں جو دیندار ہو۔ ٹھیک۔ بچہ عالم ہو تو کیا بات ہے، ورنہ کم از کم اس کو یہ شعور تو ہو جی۔ کہ
مجھے دینی مسئلہ پوچھنا ہے جی اور کس سے پوچھنا ہے، کس سے پوچھنا ہے؟ تو انشاءاللہ الکریم اس سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور ویسے الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ ہمارے مدنی چینل پر چلتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سوالان جواباً سلسلے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہیں، دارالفتہ اہل سنت کی ایپ بھی ہے، جی اور اسلامی بہنیں اپنے محارم کو، اپنے والد کو، بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کو جی دارالفتہ اہل سنت بھیج کر بھی معلومات کر سکتی ہیں۔ کر سکتی، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلامی بہنوں میں بھی دیکھیں نا کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے جی علم کے لحاظ سے، جی تو جو فضیلت والی اسلامی بہنیں ہیں، علم زیادہ رکھتی ہیں، جی ان سے دیگر اسلامی بہنیں پوچھتی ٹھیک رہیں گی، سیکھتی رہیں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ ہفتہ وار اجتماع میں اگر اسلامی بہنیں شرکت کرتی ہیں تو اس سے بھی انشاءاللہ ان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ مطالعہ کتنا اہم ہے آپ جی سمجھتے ہیں؟ یہی جی کتاب جو ہے فیضان عائشہ صدیقہ، جی اس کا مطالعہ کیا جائے، ماشاء اللہ، شان خاتون جنت اس کا مطالعہ کیا جی جائے، بہار شریعت کی تو کیا ہی بات سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ، فتاوی رضویہ کی تو کیا ہی بات ہے، پھر تفسیر صراط الجنان اگر پڑھیں، سبحان اللہ، موبائل میں ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، ماشاء اللہ، بک مارک اور دیگر اس کی ترکیبیں ہیں، جی فیچرز اس کے بے شمار ہیں۔ اچھا، اسی طرح معرفت القرآن ماشاءاللہ بہت زبردست ترکیب ہے، ہر آیت کا ایک ٹاپک دیا ہوا ہے، سبحان تو اللہ، یوں بھی علم دین سیکھنا اب ایز کمپیئر ٹو پاسٹ، ماضی کے مقابلے میں آسان ہو گیا ہے۔ درست۔ اب بات یہ ہمت کرنے کی ہے، اللہ ذوق نصیب فرمائے، شوق نصیب موبائل کے فرمائے۔ یوز کی ہے، ہاں، فضولیات سے بچیں، اور موبائل دیکھیں اس کا اچھا استعمال بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ جی اچھا استعمال میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے تفسیر صراط الجنان کی ایپ، معرفت القرآن ہے۔ اچھا، اوقات الصلاح کتنی زبردست ایپ ہے جو نمازوں کے اوقات بتائے گی۔ ہر جگہ آسان نہیں آتی اور لائٹ بھی بند ہو سکتی ہے، پھر کیا کریں گے؟ کیسے ذہن بنے کہ بھی مجھے یہ فائدہ ہے، میرا اس میں نفع ہے تو میں اس طرف جاؤں، مائل ہو جاؤں۔ تو موبائل تو یوز کرتی ہیں اسلامی بہنیں، ظاہر ہے کہ ایک تعداد ہے، اسلامی بہنیں نہیں، اسلامی بھائی بھی کرتے، سبھی کرتے، خالی ہمارا اسلامی بہنیں نہیں کرتی نا۔ ہماری مخاطب ہمارا صرف پروگرام کا نام نہیں، سبھی ہیں، لیکن خاص خیر اس کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے وہ چاہوں گا کہ کچھ وہ عرض کیا جائے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسائل پوچھنے جاتے سبحان ہیں، اللہ، سبحان کیونکہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی فقیہ تھیں، بہت بڑی عالمہ تھیں، اور آپ علم طب میں، میڈیکل میں بھی ایکسپرٹ تھیں، ماشاء علم شعر میں بھی کامل تھیں۔ ماشاء اللہ، اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام میں جب حدیث سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، ایک تو دیکھیں حدیث بیان کرنا ہے، جی حدیث سننا ہے، ایک حدیث کو سمجھنا ہے، ٹھیک اس سے شرعی اور فقہی مسائل استنباط کرنا ہے، نکالنا ہے۔ ٹھیک دیکھو، ایک تو قرآن پڑھ رہا ہے آدمی، بہت جی اچھی بات ہے، جی لیکن قرآن کو سمجھنا، اس سے شرعی مسائل اخذ کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ نہیں، وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام میں کوئی حدیث سمجھنے میں مسائل ہوتے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے، اور آپ کے پاس اس کا شافی وافی کافی جواب پاتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یعنی آپ سے آ کر درخواست کرتے کہ یہ اس حدیث پاک کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، تو پھر آپ بیان فرما دیتے۔ جی، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی صدقہ خیرات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جس طرف ہمارا ذہن مائل ہوگا، دل دھیان ہمارا ہوگا، اس طرف ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ہمارے سلسلے سے ہمیں یہ فائدہ اٹھانا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علمی مقام ہے، جو علمی مرتبہ ہے، ذوق شوق ہے، اس سے ہمیں بھی خیرات مل جائے، ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ تو توجہ رکھیے حضور، کچھ قرآن پاک کی آیات مبارکہ بھی اگر علم کے اعتبار سے اس کی فضیلت پہ کچھ احادیث طیبات ذہن نصیب آپ ہمیں سنائیں۔ ارشاد ہوتا ہے 28ویں پارہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، علماء کے
عام مومنین سے 700 درجے اللہ زیادہ ہیں، سبحان اور ہر دو درجوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ جی 500 سال کی مسافت۔ اللہ اکبر اللہ یہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے، عالمہ اور غیر عالمہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اب اس میں ہم عوام کو، اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، مردوں کو، میل اور فیمیلز کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو علم والے ان کی قدر کریں، سبحان اللہ ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ جو اسلامی بہنیں ماشاءاللہ عالمہ ہیں جی ان کی قدر کریں، ان سے علم حاصل کریں، اور اسلامی بھائیوں کو چاہیے جو عالم اسلامی بھائی ہیں، علماء ہیں، ان کا ادب اور احترام کریں۔ اور علم کی طاقت کا میں آپ کو اب اگلی آیت میں عرض کرتا ہوں۔ جی ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی بازو کی طاقت اور دیگر طاقتیں، جی قد کاٹ کی وغیرہ، علم کی کتنی طاقت ہے۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام تخت بلقیس منگوانا چاہتے ہیں، جی اور جن کیا کہتا ہے کہ حضور آپ کی نشست برخاست ہوگی، اس سے پہلے منگوا دیتا ہوں، آ جائے گا، فرمایا اس سے پہلے چاہیے۔ اللہ اللہ اب حضرت سیدنا عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اللہ کے ولی ہیں، سبحان اللہ عالم ہیں، سبحان اللہ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے تذکرہ کیا سورہ نمل میں، جی قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ اللہ اکبر سیکنڈز میں آ جائے گا، سیکنڈز میں۔ اللہ اکبر اتنا بڑا تخت وہ کس ملک سے آنا ہے؟ جی تو یہ ہے علم کی طاقت۔ تو ہمیں علم اور علماء کا سمجھیں کہ احترام بھی نصیب ہو، قدر نصیب ہو۔ اور آپ نے فرامین مصطفیٰ احادیث مبارکہ کا کہا تو بھی عرض کرتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو نبوت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں ہے نا، بے شک تو نبوت کی وراثت سے بڑھ کر کوئی عظمت ہو سکتی؟ اچھا، ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ جی دیکھیں، شفاعت ایک بہت بڑا منصب ہے نا، ایک آنر، ایک عزت ہے، ٹھیک کہ قیامت کا دن ہے اور ہر شخص نفسی نفسی، ہائے میری جان، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، اپنا تردد ہے، اپنا خوف ہے، اپنا اندیشہ ہے۔ اور ایسے میں ایک وہ بھی ہوگا جو رب کے بارگاہ میں سفارش کر رہا ہوگا، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کی مغفرت کر، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ اس کو خود امن ہوگا تو کسی کے لیے ماشاءاللہ، کتنی سفارش پیاری کر بات کہی آپ ہاں نے، جی، کہ وہ امن میں ہوگا اور امن دلائے گا۔ سبحان اللہ وہ کون ہوں گے؟ انبیاء، اللہ 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 علماء، سبحان اللہ سبحان شہداء۔ سبحان اللہ یہ رب کی بارگاہ میں سبحان اللہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ سبحان اللہ تو علم و علماء کی قدر اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین، بی بی آمین، عائشہ صدیقہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، مفتیہ، عفیفہ آمین، رضی اللہ تعالی عنہا کی شان علمی کا صدقہ آمین آمین ناظرین و ناظرات کو مل جائے، آپ کو مل جائے، مجھے بھی مل اللہم جائے۔ آمین آمین۔ حضور یہ فضائل تو پھر پڑھ کے سن کے تو دل اس طرح مائل ہوتا ہے، لیکن جس طرح ہم گزر رہے ہیں، ایک وقت ایسا ہے، ایک دور ایسا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ اگر میں بچے کو عالم یا عالمہ بناتا ہوں تو مطلب عام طور پر ان کے جو انکم ہے بہت مطلب کہ مائنر سی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں دنیا پڑھاتا ہوں، ڈاکٹر بناتا ہوں، ڈاکٹریٹ کرواتا ہوں، تو اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ آمدنی کے ایک بڑا حساب کتاب ہے، اور دنیاوی طور پہ ہم زندگی بڑی اچھی لائف گزار لیتے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو اٹریکٹیو ہیں، پرکشش ہیں، ان کو چھوڑ کر پھر علم کی طرف آنے کا ذہن کیسے بنائیں؟ کچھ اگر اس پر بھی اگر دین کا مشورہ دیں۔ علم رکھتے ہوں گے نا جی تو انشاءاللہ ان سارے سوالات کے جوابات خود ہی مل جائیں گے۔ دینی مطالعہ کرتے ہوں گے، ان سوالات کے جوابات خود ہی مل جائیں گے۔ دیکھیں، دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، یہ کئی بار تفسیر صراط الجنان اور دیگر تفاسیر ماشاءاللہ اور فتاوی رضویہ، بہار شریعت پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ امیر اہل سنت تو ہر ہفتے رسالے کا کہتے ہیں، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں پڑھتے رہتے ہیں۔ کتابوں کی محبت ہو، کوئی دینی کتابوں کی، خاص طور پہ کوئی ایسا کوئی حکایت، کوئی روایت، کوئی واقعہ، کوئی اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ہو مواد تو ہمیں کچھ ارشاد فرمائے نا جی۔ بہرحال یہ اللہ ہمیں علم سے محبت نصیب فرمائے، دین آمین۔ سے محبت نصیب فرمائے،
اور یہ علم ہی ہے جو انسان کو ممتاز کرتا ہے، اور انسانوں میں بھی بعض کو ممتاز کرتا ہے، نمایاں کرتا ہے، درجات بڑھاتا ہے۔ اور تو خیر جو علم دین حاصل کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی ان کا کوئی استغفر اللہ رزق کم ہو جاتا ہے، رزق تو ماں کے پیٹ میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر اس طرح کی روایات ہیں کہ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے اللہ اس کے رزق کا کفیل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امیر علیہ سنت بارہا فرماتے رہتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں مدنی مذاکرے میں، مجھے بتائیں کسی عالم نے خودکشی کی کبھی؟ عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم بھی عطا فرماتا ہے، اور سکون بھی عطا فرماتا ہے، دنیا بھی عطا فرماتا ہے، آخرت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور جن کی یہ حدیثیں پڑھتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے، وہ تو سارے جہاں کو نعمتیں بانٹتے تو اس کو نہیں دیں گے، سبحان اللہ، اور ملتا ہے اللہ کے عطا سے ملتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور دعوت اسلامی کے اندر دیکھیں کتنے علماء خوشحال ہیں، الحمدللہ، عالمات ماشاء اللہ، وہ بھی خوشحال ہیں۔ اور بچیاں جو ہیں دعوت اسلامی میں آ کر مدرسے میں جامعہ میں پڑھتی ہیں، جی، اور چند سالوں کے بعد وہی معلمہ باجی بن جاتی ہیں، ماشاء اللہ۔ وہ ناظمہ باجی بن جاتی ہیں۔ دعوت اسلامی میں بھی کوئی ایسا ہے سسٹم کہ اسلامی بہنوں کو مفتیہ بنایا جا سکے؟ کورس شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، صحیح، تخصص فی الفقہ مفتیہ کورس اسلامی بہنوں میں، اسلامی بھائی میں تو پہلے سے ہو رہا ہے مفتی کورس، اسلامی بہنوں میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ خیر دیکھیں آزمائشیں، اس کے انداز تکلیفیں، کیسے ہوتے ہیں جو جس طرح ہمارے عام کلاسیں لگی ہوتی ہیں اسی انداز سے یا کچھ مختلف؟ دیکھیں کہ وہ ایک الگ ہی ان کا ظاہر نظام ہے، پردے میں؟ ہاں ظاہر ہے کہ جو شریعت کے احکامات ہیں اس کے مطابق ہوگا۔ علم دین حاصل کرنے میں مسائل آتے ہیں، تو کیا دنیا حاصل کرنے میں مسائل نہیں آتے ہیں؟ بہت اس میں تکلیفیں نہیں آتی تو آدمی صبر کرتا ہے نا، جی ایسے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہلے آزمائش آتی ہے، اس کے بعد راحت آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ایک بزرگ کا واقعہ کہ وہ عالم تھے، کتابوں سے بڑا ان کو شغف تھا، کتابیں رکھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، وہ گھر میں تنگ دستی، فاقہ اور اس طرح کے مسائل آ گئے، تو گھر والی بھی صابرہ شاکرہ تھی، مگر اس نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے ہم تو صبر کر لیں، جی، ان دو بچے ہیں، ان کو کیا کریں؟ ان کا کیا کرنا؟ تو تم ایسا کرو، کوئی کتاب بیچو اور ان بچوں کے لیے کچھ کھانا لے کر آؤ، اللہ اللہ، یا پھر ادھار لے لو، کہیں سے قرض لے لو، لون لے لو۔ جی، اس نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں اللہ کی بندی تو کیوں اتنی پریشان ہو رہی، میں بتاتا ہوں۔ اچھا اب یہ پریشان ہے، گھر بیٹھے ہوئے، اچانک رات کے وقت کوئی نوکنگ ہوتی ہے، دروازہ بجتا ہے، اور پوچھے کون ہے، اور سنت ہے جی، کہ جب کوئی دروازے پر دستک دے تو پوچھیں کون ہے، کون؟ اور جب تک اطمینان نہ ہو دروازہ نہ کھولیں، ورنہ کوئی ڈکیت آ جائے گا، ورنہ حالات بھی یہ آج بوڑھی کل عورتیں بھی آ جاتی ہیں، وہ آ کر ہائے مجھے پیاس لگی، ہائے میں مر گئی، وہ آ کر پھر اس کے بعد کچھ چکر بازی کر کے کسی کو کال کر کے بلاتی ہے اور گھر کا صفایا ہو جاتا جی ہے، ایسے ایسے، جان کو بھی خطرے آ جاتے ہیں بعض اوقات۔ خیر اب ان اللہ کے نیک بندے جو عالم صاحب تھے، کتابوں کے شوقین تھے، گھر میں کتابیں رکھی ہوئی تھیں، اس کا مطالعہ کرتے رہتے تھے، کھانے کو نہیں یہ کتابیں ہیں، تو اللہ اپنے نیک بندوں کی کس طرح مدد فرماتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کس طرح کارسازی فرماتا ہے سبحان اللہ، اپنے بندوں کی۔ سبحان اللہ، اچھا وہ رزق کافروں کو بھی دیتا ہے، اللہ اکبر، اپنے ماننے والوں کو نہیں دے گا، اور دیتا ہے جبھی تم زندہ بے ہے، کہ میری روزی ختم ہو گئی ہے، تو قبر میں ہے یا زمین پر ہے، روزی ختم تو ان کی بھی جو قبر میں پہنچے ہوئے بھائی۔ قبر میں پہنچے، تو بالکل، خیر کون نے کہا میں آپ کا پڑوسی ہوں، کہ آ جائیں، نے کہا پہلے چراغ بند کرو پھر آؤں گا، اللہ، اور یہ اتنے بہت کیا کہتے ہیں مخلص لوگ تھے کیا بات، کہ میرا چہرہ ظاہر نہ ہو کہ کون آیا ہے، اللہ، بولا آپ پہلے چراغ بند کرو پھر آؤں گا۔ انہوں نے چراغ پر کوئی چیز رکھی، نہ آ جائیں، اب انہوں نے کوئی چیز رکھی، انہوں نے کہا اچھا جی چلو چلے گئے۔ اب وہ ان کے جانے کے بعد اس اللہ کے نیک بندے نے جو کتابوں کا شوقین تھا، عالم تھا، علم کا شوقین تھا، اس نے وہ چراغ کی روشنی دوبارہ جب لی تو تھیلا ایک رکھا ہوا ہے، اب تھیلے میں 500 چاندی کے سکے ہیں، اللہ، اور طرح طرح کے قسم قسم کے کھانے۔ اللہ اکبر، اللہ، اس نے جا کر بیوی کو بولا بچوں کو جگاؤ، کھانا آ گیا، کھانا کھلائیں ان کو۔ اگلے دن جتنا قرضہ تھا سب ادا کیا۔ سبحان اللہ، اچھا اس میں ان کو مدنی پھول دوں گا کہ رقم نہیں تھی، جی آپ مقروض تھے، جی، اچھا آ گئی اب تو قرضہ دے دو۔ ہاں جی، بہت اچھا۔ اب دوسری ہے وہ عیش تیش میں لگ جائے کہ بھائی چلے تیش، تو خیر انہوں نے قرضہ ادا کیا، اور اگلے دن جو ہیں یہ حاجیوں کا قافلہ آنے والا تھا، گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو 2 اونٹوں پر لدا ہوا سامان تھا، اور کوئی ان کے گھر کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ وہ حضرت کدھر رہتے ہیں، اللہ، تو کسی نے پہنچایا کہ میں ہوں بھائی ابراہیم حربی، میں ہوں۔
انہوں نے سارا سامان اتارا، نے کہا دونوں اونٹ خراسان کے ایک شخص نے آپ کے لیے بھیجے۔ جو نیک شخص کون ہے؟ نے کہا کہ اس نے قسم لی تھی بتانا نہیں کہ میں کون ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ سبحان اللہ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کا انتظام کرتا ہے، سبحان اللہ، مگر چکر بازیاں نہ کرے، فراڈ نہ کرے، مانگتا نہ پھرے۔ پہلے ذہن بنا ہوا ہے کہ کوئی مسئلہ ہوگا تو چکر بازی کر لوں گا، میں سوال کر لوں گا، نہیں، اللہ پر توکل کرے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تو جو علم ماشاء اللہ، سیکھتا ہے، علم پھیلاتا ہے، سبحان عالم اللہ، بنتا ہے، اپنے بچوں کو بچیوں کو عالم اور عالمہ بناتا ہے، سبحان اللہ اس کا کارساز ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ اس کو سبحان اللہ، علم بھی عطا فرماتا ہے، اس کو مال بھی عطا فرماتا ہے، اس کو دنیا بھی عطا فرماتا ہے، ظاہر و باطن اس کا سنوار دیتا ہے۔ سبحان۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمت رکھنی، حوصلہ رکھنا ہے اور علم دین کی طرف بڑھنا ہے۔ اللہ ہمیں علم دین کی قدر عطا فرمائے۔ آئیے اپنے سلسلے میں سوال شامل کرتے ہیں، دلچسپی کے ساتھ سوال بھی سنیے اور جواب بھی۔ بیت المدینہ میں جا کر حاصل کی جانے والی برکات آن لائن پڑھنے والے کیسے حاصل کریں؟ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے اسلامی جی، بھائی، اسلامی بہنیں الحمدللہ عالم اور عالمہ کورس کا الحمدللہ، سلسلہ جاری، جاری اور حاصل کرتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ دیگر کورسز بھی ہیں، تو جو بلا شبہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو فزیکلی بیٹھ کر مدرسہ باجی یا استاد صاحب سے جو سیکھا جاتا ہے، جی، اسلامی بہنوں سے، اسلامی بھائی، اسلامی بھائیوں سے، وہ آن لائن کی وہ ترکیب نہیں ہے۔ صحیح، مطلب جو بالمشافہ کا جو فیضان اور برکتیں ہیں وہ آن لائن نہیں ہو سکتا۔ جی، لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ آن لائن سے بھی محروم ہو جائیں؟ ابو جمیل بھائی، بعض کے واقع ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ گھر کے معاملات ہیں، جاب ہے، سروس ہے، جی، یا ہماری اسلامی بہنیں، ہماری بچیاں ہیں کہ گھر کے معاملات ہوتے ہیں، کام کاج ہوتے ہیں، جی، یا ساس اجازت نہیں دیتی، ماں اجازت نہیں دیتی، شوہر اجازت نہیں دیتے، جی، یا سسر صاحب وہ کہتے ہیں بھی بیٹی اگر کچھ سیکھنا ہے تو گھر پہ بیٹھ کے سیکھو، جی، باہر نہیں جانا۔ جی، تو ٹھیک ہے، آن لائن نعمت ایک، ہاں جی، اس کے ذریعے سے فائدہ ترکیب اٹھائیں۔ بنا لیں، اور آپ کی تڑپ کڑن، بات تو یہ انما الاعمال بالنیات، جی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بے شک، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ سبحان ایک اسلامی بہن ہے جس کو اجازت ہے شوہر کی طرف سے، جس کو اجازت ہے باپ کی طرف سے، سسر کی طرف سے، ساس کی طرف سے، کوئی رکاوٹ نہیں، وہ علم دین حاصل کرنے جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور ایک وہ بچی ہے کہ جس کو گھر سے رکاوٹ ہے، بڑی مشکل سے وہ آن لائن بھی اجازت لیتی ہے، تو اللہ جانتا ہے کون کس مشکل کے ساتھ کام کر رہا ہے، کون کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی نیت، اس کی مشقت، اس کی رکاوٹ سبحان اللہ، وہ دوسرے والے سے زیادہ اجر و ثواب دلا دے۔ درست، تو اللہ کی رحمت پر، ثواب پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا وہ، مجھے اس شخص کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر، لوگوں پر فاقہ کشی تھی، قحط سالی تھی، فاقے کر رہے تھے لوگ، تو ریت کے ٹیلے سے، ریت بہت ساری جمع ہو جائے اس کو ریت کا ٹیلا کہتے ہیں۔ جی، نے کہا یار اگر یہ آٹا ہوتا تو مزہ آ جاتا ہے، سب کو میں آٹا تقسیم کر دیتا، بھوک ختم ہو جاتی، کیا سب پورے بستی میں سب کو میں آٹا دے دیتا۔ تو اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے، اللہ کو ہمارے کوئی قربانی کی اور گوشت کی اور خون کی ضرورت ہے، نہیں، ہماری نیتوں کو اللہ پاک ملاحظہ سبحان فرماتا اللہ، ہے۔ سبحان اس بندے نے یہ اچھی نیت کی اور میرے رب نے سبحان اللہ اس وقت کے جو نبی تھے ان کو وحی بھیجی، میرے اس بندے سے کہہ دیجئے تجھے اس ٹیلے کے برابر بنی اسرائیل کو آٹا کھلانے کا ثواب تمہیں عطا کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو علم دین حاصل کریں، چاہے آن لائن ہی ہو، ضرور حاصل کریں، بچے بھی، بچیاں بھی، ماں بھی، باپ بھی، ہم سب علم کے خزانے حاصل کریں، اللہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سیگمنٹ کا وقت ہے بچے اور صحت، اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں آج کس طرف جو ہے وہ ہماری توجہ دلاتے ہیں اور ہمیں کیا احتیاطیں بتاتے ہیں، کیا مشورے دیتے ہیں۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے
اور میں ایک سرکاری ہسپتال میں چلڈرن وارڈ کا انچارج ہوں۔ ہمارے پاس اکثر والدین آج کل بچوں کے قد چھوٹے ہونے کی وجہ سے کنسلٹ کرنے آتے ہیں اور وہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی قد چھوٹا ہونے کا والدین کے لیے بھی پریشانی ہے، دوسرا بچوں کے لیے بھی یہ پریشانی ہے کہ ان کے اپنے کولیگز، اپنے دوست جو ہیں بعض اوقات ان کو طعنہ دیتے ہیں، یا بچے خود بھی جو ہے وہ ڈپریشن کا ایلیمنٹ ان میں آ جاتا ہے۔ تیسری اہم چیز جو ہے وہ چھوٹے قد کی جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ کوئی پرانی بیماری بھی ہو سکتی ہے، کرونک ڈیزیز، وہ بیماریاں آنتوں کی بھی ہو سکتی ہیں، گردوں کی کڈنی ڈیزیزز ہو سکتی ہیں، دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، پھیپھڑوں کی جو ہے وہ ٹوبرکلوسز ہو سکتی ہے، وہ انڈر لائنگ ڈیزیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اور آخری وجہ جو کامن ہے کہ بعض اوقات بچے جو ہیں ان کی خوراک اچھی نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے بھی بچوں کا قد جو ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے۔ تو ایک ہم کامن جو ہے وہ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کا قد چھوٹا بیماری کی وجہ سے ہے یا ویسے بھی ہے۔ تو ایک وجہ جو ہے وہ چھوٹے قد کی وہ فیمیلیل ہے کہ اگر ماں باپ کا قد چھوٹا ہے، فیملی میں قد چھوٹے ہیں، تو اس بچے کا قد چھوٹا ہو جائے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ اس کو انکریج کریں اور اس کو کہیں کہ یہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ اسی لائف سٹائل میں رہیں، اسی کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ڈاکٹر صاحب کو ایک اچھی رہنمائی پر بہترین جزا عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، توجہ فرمائیے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، درس نظامی کرنا چاہتے ہیں، صوبی کی عطا مشکل لگنے پر چھوڑ مکمل کیسے کریں، رہنمائی فرما دیجیے، شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے سوال کیا اور ہمیں جواب دینے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ آپ کو عالمہ، حافظہ، مفتیہ، مبلغہ بنائے، آمین، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آمین۔ درس نظامی مشکل ہے، موبائل استعمال کرنا بہت آسان ہے، بہت ہی کوشش کی۔ جی ایسے عمرے کی دعائیں جو ہیں، حج کی دعائیں رفیق الحرمین میں پڑھیں، اس میں بار بار یہ کلمات ہیں، یا اللہ میرے لیے آسان کر دے۔ جی ایسے تو جس کو بھی دین کا علم حاصل کرنا یا دین پر عمل کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، درس نظامی کرنا مشکل لگے، اللہ سے دعا کرے، یا اللہ میرے لیے آسان کر دے، یا اللہ میرے لیے آسان کر دے، یا اللہ میرے لیے آسان کر دے۔ اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد تو دعا قبول ہوتی ہے، تو اللہ سے نماز پڑھ کر دعا کریں۔ تو دنیا کے مشکل سے مشکل کام بھی لوگ کرتے ہیں نا، شوق ہوتا ہے تو وہ ہو ہی جاتا ہے۔ جی بات ہے کوشش کی، ٹھیک ہے۔ وہ دعا بھی ہے نا، ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ بے شک بے شک، یا اللہ میرے لیے آسان کر دے اور مشکل نہ فرما، اور اس کام کو ہمارے لیے مکمل فرما دے، تکمیل ہو جائے۔ دیکھیں کہ عربی میں دعا ہے نا، جی تو بہتر ہے، اچھا ہے۔ جی آپ پنجابی میں دعا کریں، آپ سندھی میں کریں، آپ اردو میں کریں، آپ پشتو میں کریں، آپ بلوچی میں کریں، آپ ڈچ میں کریں، آپ انگلش میں کریں، آپ دلی ہی میں کریں، اجازت ہے، آپ دلی میں کریں، وہ دلوں کی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خیر، حدیث پاک میں ہے اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، آمین۔ علم کے فضائل وغیرہ پر جب توجہ رہے گی تو اللہ چاہے گا یہ علم حاصل کرنا آسان ہوگا۔ اچھا، پھر جو درس نظامی کی ہوئی اسلامی بہنیں ہیں، آپ ان سے مل لیں، جی تو وہ آپ کو انشاءاللہ یہ کہیں گی یہ تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ 5-6 سال کیسے گزرے، کورس پورا ہو گیا۔ آپ اپنی جو مدرسہ باجی ہیں ان سے پوچھ لیں، آپ ناظمہ باجی سے پوچھ لیں، وہ بھی تو درس نظامی کی ہوئی ہیں نا، وہ آپ کو بتائیں گی کہ پتہ ہی نہیں چلا، ہو گیا۔ سبحان۔ تو اللہ آسانی فرمائے، آپ کی مدد فرمائے، اور جو کوشش کرتا ہے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے میں ایک نیا سیگمنٹ ہم شامل کر رہے ہیں۔ آپ پہلے دیکھتے رہے ہیں خوشحال گھرانہ، تو اس کی جگہ اب ماں کی ذمہ داریاں، یہ سیگمنٹ لیے آج حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو بھی دلچسپی کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں گے، سماعت فرمائیں گے۔ حضور، ماں کی ذمہ داریاں سیگمنٹ ہم نے شامل کیا ہے، تو اس میں بالخصوص کیوں شامل کیا ہے؟ ماں ہی معاشرے کو بنا سکتی ہے۔ جی، ایک
देखें कि अंबिया किराम की भी माएँ थीं, सुभान अल्लाह, औलिया किराम की भी माएँ थीं, मरहबा, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सुलहा, सुभान अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह की नेक बंदियाँ, सुभान, वो माँ की गोद में पले। बेशक बेशक, तो माँ की गोद को पहली तरबियत गाह, पहला स्कूल, पहला मदरसा कहा गया ना, पहला इंस्टीट्यूट कहा गया। बेशक, तो अब वो जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट, असर होता है। जी ऐसे, अच्छा, हमारी नफ्सियात ये कहते हैं कि 6 साल जो है ना जी, इब्तदाई बच्चे के, ये बहुत ज़्यादा उसकी पूरी ज़िंदगी पर असर अंदाज होते हैं। अच्छा जी, अच्छा, ये 6 साल किसके साथ गुजरने? माँ के साथ, माँ के साथ गुजरने ना। बिल्कुल ऐसे, और देखें कि ये बात करते हुए मुझे हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की अम्मी याद आ गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वल्लाह की नेक बीबी, वल्लाह जी। की नेक बंदी। सुभान अल्लाह, उनका क्या अंदाज था, किस तरह अपने बच्चे की तरबियत की। आपने ये कहा कि घर के अंदर कोई भी जब तक ये बोलने की उम्र को ना पहुँचे, किसी ने अल्लाह 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 के सिवा कोई लफ्ज़ कहना ही नहीं है इनके साथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इस मौके पर बच्चे को कंट्रोल करना है। बच्चे तंग करते हैं, गुस्से में नहीं आना। सुभान अल्लाह, अब बाज़ जगह जाते हैं ना, आपको भी शायद तजुर्बा हो इसका, जी। कि जी तंग बहुत करता है जी, हाँ जी, सतांदा बहुत है, एनु कुछ समझाओ जी, एनू समझाओ। और तू तो समझ ला पहले, ऐसे ही, अल्लाह के बंदे तू तो समझ। ऐसे ही है, और मैं बाज़ औक़ात खुश तबी के माहौल में अर्ज़ करता हूँ कि भाई अगर आपकी वीडियो होती ना बचपन वाली, बचपन वाली, तो वो मैं आपको आपको दिखाता कि ये ज़्यादा तंग करता है कि तुम ज़्यादा करते थे, अपने माँ बाप को तंग करते थे। तो बच्चे और बच्चियाँ चूँकि नासमझ होते हैं, जी, तो उन्होंने जिस चीज़ से आपने मना करना है उसकी तरफ दौड़ना है। जाओ ना, अतिफलु हरीसुन फीमा मुनिअ, अल्लाह अल्लाह, नहीं, बच्चा उस चीज़ का हरीस होता है जिससे उसको मना किया मना जाए। किया, नहीं कि छुरी नहीं पकड़नी तो उसने बार बार उसी को पकड़ना है, तो भी उठा को उसकी पहुंच से दूर रख दो ना। माशा अल्लाह, अच्छा, आपने मेडिसन है तो बच्चे ने वो खोल कर उसको खाने की कोशिश करनी है, जी, तो उसको डांटने के बजाय उसकी पहुंच से दूर रख दो ना। जी, अच्छा, सीढ़ियों की तरफ बच्चा जाता है तो दरवाज़ा बंद कर दो ना। ठीक, हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को डांट डपट करने की बजाय कुछ और अंदाज से, जैसे हमने बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की अम्मी जान के हवाले से सुना, काश कि हम बच्चों को ज़िक्र इलाही के साथ उनकी परवरिश करें। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आइए एक और सवाल शामिल सिलसिला करते हैं। मैं दामदीना मिलाद रोड की तालिब इल्म हूँ। मेरी उम्र तकरीबन 5 साल है। सवाल अर्ज है, दिल की सख्ती कैसे दूर हो सकती है? जवाब इनायत फरमाए। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हाफिज़ा, आलिमा, मुफ्तिया बनाए, बहुत बड़ी मुबल्लिगा बनाए। अल्लाह, दिल की सख्ती कैसे दूर हो सकती है? अल्लाह ताला से दुआ करें दिल की सख्ती दूर करे। मौत की याद दिलों की सख्ती दूर करती है। तिलावत कुरान जो है दिलों की सख्ती दूर करती है। हमारे ख़ानदान में, हमारी बरादरी में, हमारी फैमिली में, हमारे घर के अंदर से जो जनाजे उठे हैं उनको याद करें, कैसे हंसते थे और अब कब्र में उनका क्या हाल होगा, कैसे वो बाल संवारते संवारते घंटों लगा देते थे, तो अब कब्र में बाल बिखरे होंगे, क्या हाल होगा। तो इन चीज़ों से दिल की सख्ती दूर होती है। आखिरत को याद करने से दिल की सख्ती दूर होती है। हॉस्पिटल या मरीज़ की यादत करते हैं, इस्लामी बहनों को एहतियात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई अजीज़ होता है तो जाना पड़ता है, तो पर्दे की रियायत के साथ, एहतियात के साथ जाएं, तो इससे भी दिलों की सख्ती दूर होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों की सख्ती को दूर फरमाए। और दिलों की सख्ती से क्या मुराद है कि नेकी में दिल नहीं लगता, आखिरत की याद नहीं आती, नसीहत असर नहीं करती। अच्छा, दिलों की सख्ती क्यों होती है? दिल सख्त होता है गुनाहों की वजह से। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, सूरह मुतफ्फिफीन में इरशाद होता है। तो गुनाहों की वजह से दिल जो है वो सख्त हो जाता है, फिर नसीहत असर नहीं करती। जो नमाज छोड़ेंगे तो उनके दिल सख्त होंगे, जो रमज़ान के रोज़े नहीं रखेंगे दिल सख्त होगा, बदनिगाही करने से दिल सख्त होता है, माँ बाप को तकलीफ़ देने से दिल सख्त होता है, सूद, रिश्वत, हसद, तकब्बुर, खुद पसंदी, इन चीज़ों से दिल सख्त होता है। दिल सख्त होगा फिर नसीहत असर नहीं करती। तो खैर, दिलों की सख्ती का इलाज मौत की याद, तिलावत कुरान से है। मशहूर आयत पाक है कि दिलों का सुकून अल्लाह की याद से। तो दिलों की सख्ती दूर करने के लिए भी जिक्रुल्लाह किया जाए, अल्लाह अल्लाह किया जाए, उसके महबूब को याद किया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा जाए।
انشاءاللہ دل کی سختی دور ہوگی اور نرمی ہو جائے گی، اللہ رسول کی یاد آئے گی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، آخرت کی یاد آئے گی۔ سبحان ماشاءاللہ، ہمیں سوال پوچھا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ دل کی سختی کی وجوہات بھی ہمیں پتہ چل گئیں۔ اللہ پاک ہمیں ان وجوہات سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں آخر میں آپ کو اسلامی بہنوں کے جو دینی کام ہیں، 8 دینی کام، ان میں سے آج ہم کارکردگی بیان کریں گے۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں۔ اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ، بڑی عمر کی اسلامی بہنوں کو جو قرآن کریم پڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدارس لگائے جاتے ہیں گھروں میں، ان کی کارکردگی ماہ نومبر 2021 پاکستان میں نمایاں ریجن کراچی ریجن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پاکستان میں نمایاں زون کراچی ایسٹ ملیر کرنگی زون 1، پاکستان میں نمایاں کابینہ لانڈھی کابینہ کراچی ریجن، پاکستان میں نمایاں ڈویژن حیدرآباد پریٹ آباد ڈویژن۔ ماشاءاللہ، مرحبا، کراچی غالب رہا اور حیدرآباد بھی نمایاں رہا ماشاءاللہ۔ بقیہ بھی انشاءاللہ ہمت کریں گے تو اس میں بہتریاں اور برکتیں آئیں گی۔ فیضان کراچی سے ہی دعوت اسلامی کا پورے دنیا میں پہنچتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک تعالی ہمیں یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم دوبارہ پھر سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔